مستدرک للحاکم کے اندر حضور سیدی عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ازل سے روحوں کو پیدا فرمایا اور اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا کہ رب ذوالجلال نے اپنا محبوب جب چننا پسند فرمایا، جب اپنے اختیار کے ساتھ اپنے پیارے کو منتخب کرنا چاہا تو رب ذوالجلال نے حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ان اللہ اختارنی، جب اللہ نے چنا تو تمام روحوں میں سے سب سے افضل ترین روح جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی روح کو چنا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میری روح کو چنا۔ جب روح مصطفیٰ علیہ السلام کا انتخاب ہو گیا تو رب ذوالجلال نے اگلا جو سٹیپ تھا اس کے لیے رب ذوالجلال نے خود انتظام فرمایا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں واختار علی اصحابہ، جب میرے دوست بنانے تھے رب ذوالجلال نے، میرے اصحاب کو بنانا تھا رب ذوالجلال نے، تو میرے اصحاب کو میرے لیے میرے رب نے چنا ہے۔ میرے رب نے یہ انتخاب کیا ہے کہ میرے محبوب کے یہ صحابہ ہوں گے، میرے محبوب کے عظمت و شان والے صحابہ یہ ہوں گے۔ یہ تو روز ازل سے رب ذوالجلال نے صحابہ کے نام لکھ دیے اور صحابہ کو اپنے محبوب علیہ السلام کا محبوب بنا دیا۔ فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ، جب اللہ نے اپنے لیے چنا تو مجھے چنا، جب میرے لیے چنا تو میرے صحابہ کو چنا۔ اس حدیث پاک کہ اس جملے سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں، صحابہ کرام وہ عظیم شخصیات ہیں، صحابہ کرام وہ مقدس بابرکات ذوات ہیں کہ ان کے مبارک ذوات اور ان کے مبارک جتنے بھی صحابہ کرام اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ہیں وہ سب کے سب رب ذوالجلال کے چنے ہوئے ہیں۔ جب رب نے خود چنا ہے تو کسی کو رب کے چننے پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اعتراض کرے گا تو اعتراض رب پہ کرے گا کہ رب نے محبوب کے یہ صحابہ کیوں چنے ہیں، تو رب پہ اعتراض آئے گا۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کا غلط شبہ پیدا کرنا، صحابہ کرام کے مقدس ذات کے بارے میں کسی قسم کا نیگیٹو خیال پیش کرنا، یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ رب پہ اعتراض ہے۔ تو رب ذوالجلال نے میرے محبوب کے صحابہ خود چنے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فمن سبہم، تو ان میں سے اگر کسی کو کسی نے گالی دی، کسی کو کسی نے برا بھلا کہہ دیا، میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی ادنا ترین تکلیف پہنچائی، کسی نے میرے صحابی کے بارے میں کوئی بکواس کی، کسی نے میرے صحابی کے بارے میں کوئی برا جملہ اپنی زبان سے نکالا، تو فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر جمیع انسانوں کی لعنت ہے، جمیع مخلوق کی لعنت ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں شان دیکھیے، عظمت دیکھیے۔ اگر کوئی بری بات اپنے دل میں لائے اور اپنی زبان پہ کہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اس پر لعنت ہے، اور تمام کے تمام جمیع لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ فرمایا لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، ایسے بندے کا رب نہ تو نفل قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا، چاہے نوافل پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، حج کرتا رہے، طواف کرتا رہے، نیکی کرتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، جو کچھ بھی کرتا رہے گا رب دن قیامت کے سارے کا سارا اس کے منہ پہ مار دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی شان بہت عظمت والی ہے، بہت بڑی ہے، بلند رتبہ ذات صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کا ادب اور احترام ضروری ہے، صحابہ کرام کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے ادب و احترام کرنا اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی۔